أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. پیغمبر ہود علیہ السلام کے زمانے دراز کے بعد یہ جتنے واقعات ہیں اس میں ایک سلسلے کی کڑی ہے عرب نسل سے متعلق ہے، چونکہ ان تمام انبیاء کا نسب نوح علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ایک فرزند حضرت سام سین الف میم، یہ سارے عربی نسل سامی نسل کہلاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد بہت بڑی ہے، روایتوں کے مطابق 1,00,000 سے زائد ہے، صحیح تعداد اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانے۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ کوئی بستی ہم دنیا کی چھوڑے نہیں ہیں جہاں ہمارا پیام سمجھانے اور بتانے کے لیے کسی نہ کسی نذیر کو، کسی نہ کسی نبی کو ضرور بھیجیں۔ یہ انتظامات کی تکمیل کے بغیر جب وہ نہیں سدھرے، تکمیل کے بعد ہی ہم نے موقع دیا سدھرنے کا، سنبھلنے کا، انسان کو انسان کی زندگی کے حقیقی مطلب کو جاننے کا۔ جب انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، اس کا انکار کر دیا، بتانے والوں کا انکار کر دیا اور جو کرنا تھا کیا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ لیکن یہ نمونے جتنے ذکر کرتے چل رہے ہیں، یہ سب کے سب کو نسب جہاں تک ملتا ہے، یہ سب سامی نسل ہیں، عرب نسل سے جڑے ہوئے افراد ہیں۔ اسی جیسی کیفیتیں ہر نبی اور اس زمانے کے قوم کے ساتھ ہوئے ہیں جب انہیں ختم کیا گیا ہے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کے قوم کا تفصیلی بیان گزرا، پھر طویل زمانے کے بعد دنیا آباد ہوتی گئی جبکہ سب ختم ہو گئی تھی۔ پیغمبر ہود علیہ السلام ان کی قوم کے تفصیلات گزرے، پھر اس کے بعد شرک اور بت پرستی جیسی چیزیں تقریباً ختم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اطاعت و فرمانبرداری کی راہیں ان کے لیے آسان فرمائی تھیں، آسان تھی، لیکن آگے چلتے چلتے انسان خرابیاں پیدا کرتا چلا۔ ان واقعات کے اندر ایک پہلو اس امت کے لیے نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کا زمانہ جوں جوں گزرتے چلے جائے گا، دنیا کے اندر 20 قسم کی خرابیاں پیدا ہوتے رہیں گی۔ اس کو دوسرے الفاظ میں بھی واضح فرما دیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے اچھا اور بہتر زمانہ جس زمانے میں میں ہوں، پیغمبر علیہ السلام بعثت نبی اور رسول ہیں۔ ہر چیز کی وضاحت اور تفصیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی قسم کی الجھن بھی ہے تو اس کی حقیقت کی تفصیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر وہ تربیت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دے دی گئی، اور اس کے پر جب تک قائم رہے، سارے دنیا کے طول و عرض میں اللہ کے نام کا چرچا کیا۔ نتیجے میں آج بھی دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں کم سے کم
ایک آدمی بھی مسلمان ہوگا ہے وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کا زمانہ، پھر صحابہ سے جو ڈائریکٹ تعلیم و تربیت پائی، اسلام کی حقیقت کو جانا اور سمجھا، تابعین کا زمانہ. صحت کے اعتبار سے اتنا ہی ذکر ہے حدیث شریف میں، لیکن یہی حدیث شریف ایک لفظ اور اضافے کے ساتھ بھی ہے، ثم الذین یلونہم کی تکرار 2 مرتبہ ہے، تو اور ایک حدیث میں 3 مرتبہ ہے. تو مطلب ہو جاتا ہے وہ زمانہ بھی اچھا اور بہتر ہے جو تبع تابعین کا، صحابہ کا، تابعین کا، تابعین سے تربیت جو فرمائی ہے، صحابہ سے جن کی ملاقات ہوئی ہو، تربیت پائی ہو، وہ تابعین کہلاتے ہیں. پھر ان تابعین سے جن کی ملاقات ہوئی ہو، حالت ایمان، اسلامی تعلیمات و تربیت حاصل ہوئی ہو، ان کو تبع تابعین کہتے ہیں. جو زمانہ آگے بڑھتا چلے جائے گا، خرابیاں پیدا ہوتی رہیں گی، اور ایسا ہوتی رہی ہیں سابقہ زمانوں میں بھی. آخر نتیجہ پہنچائے ہلاکت کا، بربادی کا. تو لہٰذا اس امت کے افراد کو ان واقعات سے حقیقت بتلا دیا گیا، بالفاظ دیگر وارن کر دیا گیا، تنبیہ کر دی گئی. اس دنیا کا سدھار کب تک ہے؟ دنیا ہمیشہ بگڑتے رہی ہے، فنا ہوتے رہی ہے، ہلاک و برباد ہوتے رہے ہیں. اب ایسا ہوگا کہ ساری دنیا کو، سارے کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے گا، قیامت قائم کر دے گا. پھر اس کی یقین دہانی قرآن میں، قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک کی گئی ہے، لا ریب فیہ. اس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. وہ ایک وقت ہوگا، سائنسداں طبقہ بھی کہنے لگ گیا کہ ساری کائنات کا، ہمارا جو سولر سسٹم کے جہاں تک ہماری تحقیق ہے یقین کے ساتھ، سیاروں کی گردش فلاں فلاں نظام کے ساتھ ہے. ایک دن اس کے اندر فرق آئے گا تو سب ختم ہوگا. وہ سائنسی اعتبار سے اس نوعیت سے تسلیم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. الغرض قوم سمود کے پاس، سمود بھی ایک شخص کا نام ہے، قبیلے کا، اس کا بھی نسب آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہوئے اوپر کو حضرت سام بن نوح علیہ السلام تک ہی پہنچتا ہے. انہی قوم میں کا ایک فرد جن کا نام صالح تھا، یہ اسم و مسمہ بھی تھے بچپن سے ہی. ساری قوم کے ہر فرد میں ان کے صالحیت، نیک، شریف، با اخلاق، با کردار ہونے پر کسی کو بھی شک و شبہ نہیں تھا، اور نہ کسی نبی کے بارے میں ایسا ذکر. وہ پیدائش سے ہی معصوم ہوا کرتے ہیں، یہ بھی عقائد سے تعلق ہے. نبوت کے لیے معصومیت ضروری ہے. نبی کا اعلان کرنے سے پہلے، رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی ان کی زندگی کے اندر زندگی کے خرابیوں کا تذکرہ نہیں ملے گا. تو بات انسانی محاورے میں بھی عام طور پر مشہور ہے، ولی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. ہمارے اپنے اردو محاورے میں بھی ہے. حدیث کی وضاحت ہے، انسان میں روح ڈالنے سے پہلے ہی انسان کے بارے میں، اس کی عمر، اس کی سعادت مندی یا بدبختی کیا رہے گی، وہ سب پہلے ہی قلم بند ہو جاتی ہے.
اور رزق والا معاملہ، پھر روح ڈال کر پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو صالح علیہ السلام جیسا نام تھا، شخصیت بھی تھی۔ جب انہیں نبوت کا اعلان کر دیا گیا، نبی نبوت حوالے کر دی گئی، وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے احکام، ذمہ داری جب سونپ دی گئی، تو اب بلا خوف و خطر کے انسانوں کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے بحکم خدا بندی آپ آگے بڑھے۔ ان تمام خرابیوں کی سب سے بڑی بنیادی جڑ تھی اللہ کی وحدانیت میں جو شریک ٹھہرا لیا تھا، یعنی شیطانی صفت، عادات و طریقے اختیار کر لیے تھے۔ رسم و رواج کی بنیاد پر، کتے کی بنیاد پر، ایسا کیے تو ایسا ہوتا، کتے کتے کتے، جو آج بھی یہ چیز بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے عام معاشرے میں اور عام مسلمانوں میں خاص طور پر، غیر مسلموں میں تو ان کی تو بنیادی ہے ان یتبعون الا الظن۔ دین اسلام کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، اس سے ہٹ کر جو طریقے ہیں جس کو نام دین کا دیتے ہیں انسان، اللہ نے فرمایا اس کی صحیح بنیاد نہیں ہے، اس کی بنیاد انسان کے وہم، گمان، غلط عقیدے کے اوپر ہے، جو اللہ کی کتاب کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ کے رسولوں کے بھیجے ہوئے طریقے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ پورے 104 آسمان سے نازل شدہ کتابوں میں سے کسی کتاب میں بھی اس کی طرف اشارہ تک نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن نے بار بار ذکر کیا، آتے جائے گا، ان یتبعون الا الظن۔ تو چنانچہ صالح علیہ السلام فرمایا کہ اے میری قوم کے فرد تھے، اجنبی آدمی آ کر نہیں کہہ رہا، عبد اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ ہی کو مانو، اللہ ہی کی پرستش کرو۔ اللہ کا تو تصور تھا، عقیدہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام میں، قدرت کی چیزوں میں، مخلوقات میں سے کسی کی طرف منسوب بھی کرتے تھے، یعنی شرک جیسی چیز تھی۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے ساری کائنات میں جو یہ درجہ لے سکے پرستش کا، عبادت کا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ لا الہ الا اللہ کی وضاحت کئی طریقے سے بتائی گئی، 5,500 آیتیں، 500 آیتوں کو چھوڑ کر سب لا الہ الا اللہ کی وضاحت کیسی ہے، اس کا اقرار اعلان کرنے کے بعد کرنا کیا پڑتا ہے، پھر دنیا کی زندگی میں پورا پختہ یقین رکھنے والے کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عزیز عقیدے سے ولو بالفظ وہ ہٹنا نہیں ہے۔ چلو اس مسئلے کو ہٹا کر بھی دیکھیں، جینے کے لیے بھی 20 طریقے پریشانیوں کے انسانوں میں، 20 طریقے، مشکلات اور مسائل، کوئی بھی کسی بھی بنیاد کے اوپر، ہر مذہب والوں کے پاس، ہر مذہب میں ایک ہی مذہب کے میں رہنے والوں کے درمیان میں عقیدے، اطاعت و عبادت کے مسئلے کو ہٹانے کے باوجود بھی دنیا دشوار ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ بھی وہ دشواری والی کیفیت ہوگی۔ اب یہ دشواری، اس کے تحت میں آنے والی ہر چیز اطاعت بن جائے گی، عبادت بن جائے گی، قربانی بن جائے گی، شہادت بن جائے گی، آخرت میں دائمی رحمت، فضل و کرم کے عطا ہونے کا امکان بڑھا دے گی۔ اس لیے کہ امکان بڑھا دے گی کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما کر اس کے اپنے فضل اور مہربانی سے جنت، اس کی نعمتوں کو عطا کرنا ہے۔
चुनाचे हुआ अंशाकुम, ये भी समझाए कि देखो वो ला इलाहा इल्लल्लाह है क्यों, हुआ अंशाकुम कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी अल्लाह ताला ने तुम तमाम इंसानों को ज़मीन से पैदा किया है। यानी इंसानों की असल इब्तिदा ज़मीन से हुई है, ऐसा मतलब लेते हैं, लेना भी है। वही मतलब बताना भी है, मगर वही एक ही मतलब नहीं है, सब बताना है कि सबसे पहले इंसानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन से ही पैदा किया। अब कुरान में जगह जगह कभी मिनल अर्ज़, कभी मिनत तुराब, कभी मिनत तीन, कभी मिन सलसालिन कल फ़ख्खार, कभी मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून। ये सब मरहलों से जो चीज़ें गुजरी हैं उसका जिक्र है, सब खुलासा मिट्टी से। अब दूसरा जो मतलब है वो हकीकत है। अभी जो इंसान चल रहे हैं फिर रहे हैं, जो जिंदा हैं, हर इंसान कहेंगे तू मिट्टी से पैदा हुआ है, तू मिट्टी का पुतला है। ज़ाहिरी तौर पर मादे मनमिया से, माँ के पेट से, माँ और बाप के मौजूद होने के बाद अल्लाह के हुक्म व इजाज़त से एक अमल को जायज़ करार जो दिया गया है, हादिस में ही मतलब है, फस्तअल्लल्तुमूहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ही वो चीज़ जायज़ और दुरुस्त करार दी गई है तुझे। जिसको निकाह कहते हैं, जिसको शादी कहते हैं, चाहे कोई भी मज़हब हो, उसमें फ़र्क नहीं। शादी में मकसद ऐलान, ज़्यादा से ज़्यादा ऐलान, चाहे जो भी ज़माना हो, ज़माने के लिहाज से ऐलान के तरीक़े जो भी हो सकते हो। बल्कि एक हदीस शरीफ में जितना ऐलान ज़्यादा हो उसी का नाम शादी है। उस मामले को जितना खुफिया रखा गया हो उसका नाम ज़िना है। ज़िना है तो गुनाह है। इसलिए आजकल के मसले में भी शादी ब्याह में बना सज़म के फजूल खर्ची वगैरह की बात उठती है, लेकिन किसी के कान में घुसती नहीं, कान तक आती है, कान में घुसती नहीं, दिल में जगह बनाती नहीं। वजह अल्लाह ताला खुद जाने। लेकिन ये रुखे वाला मामला भी ऐलान के लिए इसमें बहुत बहुत ज़्यादा अमल भी किया जा रहा है। बीच नमूने हैं। बात तो अच्छी खासी बड़ी दीनी किताब खुसूसी आर्डर देकर लाखों रुपए में उसकी छपवाई, 500,000 किताबों की शक्ल, काफ़ी बड़ी ज़ख़ीम किताब, छोटी किताबें नहीं। जो तकरीबन 2-3 लाख रुपए में जिसकी तकमील होती है, उसके सफ़े अव्वल पर शादी नामे के नाम से लिखकर हर एक के हवाले भी करो वगैरह वगैरह। खैर उसमें भी कमी की जा सकती है, लेकिन ऐलान वाला मामला, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि आलिनुन निकाह, निकाह का ऐलान करो। हुक्म खुदाबंदी बवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलिनुन निकाह, निकाह का ऐलान करो। फिर एक हदीस में यूँ है, आलिनुन निकाह वलो बिदफ, फिर लो का मतलब है चाहे कोई भी तरीक़ा होते, अगर ये तरीक़े की ज़रूरत पड़ी, दबड़ा बजा के, दफ बजा के भी तो ऐलान करो।
یہاں تک وضاحت میں کوئی اختلاف نہیں، اس کے سوا والے طریقوں کے اندر وہ بحث ہے۔ تو مطلب ہے کہ نکاح جب میاں بیوی مسلمان ہوئے جو مشرک تھے، کبھی یہ نہیں کہا گیا چلو اب نکاح کی تجدید کریں گے، وہ غیر ایمان کی حالت میں تھی، ایسی نہیں۔ تو بنیادی شرط جو ہے اس کے اندر اعلان ہے، اعلان ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم تمام کو زمین سے پیدا کیا، تو اب اس کے اندر جو چیز ہے انسان جی رہا کیسے ہے؟ نباتات اور جانوروں کو کھا کر۔ نباتات میں سارے اناج، غلے، درخت، پھل پھلاری، پتے سب آ گئے، جڑ بھی کھا رہا، پتا بھی کھا رہا، پھول بھی کھا رہا، پھل بھی کھا رہا، اناج بھی کھا رہا، ہر چیز کھا رہا۔ بلکہ ایک انسان کھا کر اگر پھینکتا ہے تو پھر اٹھا کر جب طبیب کہتا ہے تو اس کو جا کر پھر آپ پیسے لے کر آ کے پھر اس کو کھاتے بھی۔ آپ سنترا کھا کر پھینکتے ہیں، پورے چھلکے تو اساس کے پاس موجود ہیں، باقی کہ بھٹے کے چھلکے نکال کر اس کے جو نسیں ہیں اس کو نکال کر پھینکتے ہیں، وہ سب وہاں پر موجود ہیں۔ خربوزے کے چھلکے کاٹ کر خربوزہ مغز کھا کر پھینکتے ہیں، پورے چھلکے وہاں موجود ہیں۔ تربوز کھا کر اس کے بیج پھینکتے ہیں، سارے بیج وہاں پر ہیں۔ جتنے یورین پرابلمس ہیں طب یونانی کے اندر کم و بیش ان پھلوں کے جو دانے ہیں، کھیرے کے دانے، ککڑی کے بیج، کھیرے کے بیج، خربوزے کے بیج، تربوز کے بیج، اسی کا شربت بنتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے ایک صاحب نے تبصرہ کر دیا یونانی دوا کیا ہے؟ بلدیہ جو کچرا جمع کر کے پھینکتی ہے وہ لوگ اٹھا کر اس کو پیس کے حلوہ بنا کر آپ کو دیتے ہیں۔ یعنی حقیقت ایسی ہی نہیں ہے، بلدیہ کے پاس اٹھا کے لے جا کے نہیں کرتے۔ مطلب ہے کہ جس کو آپ نے کوڑے دان میں ڈالنے کی چیز سمجھا، حقیقت میں استعمال کی چیز ہے۔ اب آم کھا کر چھلکا پھینک رہے ہیں، ابھی 15 دن پہلے آرٹیکل اخباروں میں چھپا فلاں صحت کے لیے آم کے ساتھ چھلکا بھی کھایا کیجیے اگر آپ کو اس کی پوری افادیت ہونا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خیر اس چیز کا ذکر کرنا نہیں ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں زمین سے چیزیں، تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے زمین سے حضرت آدم کو، انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آج بھی موجود ہر انسان کو جو پیدا کیا ہے، پیدا ہوا ہے، رہ رہا ہے، جی رہا ہے، مٹی اثر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیدا کیا بلکہ باقی رکھا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، عین میم عمر، ہمارا جینا، زندگی گزارنا، عمر کو عمر اسی لیے کہتے ہیں۔ استعمال، آباد کرنا، ناقابل آباد چیز کو آباد کرنا۔ اسی لیے کالونی بنا لیتے ہیں تو اس کو مستعمرہ بول دیتے ہیں۔ جگہ پڑی ہوئی تھی ویران، اب استعمال میں لا دی، بنجر زمین تھی قابل کاشت کر دی گئی، اس کو بھی استعمال کریں گے۔ شہر کے اطراف رکھنا، کھیت باڑی کی زمین تھی، اب مکانات بننے لگ گئے، شہری سہولتیں نصیب ہونے لگ گئی، اس کو کرتے استعمال۔ یہاں سب وہی معنی مراد ہے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، تم کو اس کے اندر آباد کیا رہنے کے لیے، اور تم سے آباد کروایا، یعنی حکم دیا، یعنی ضرورت پیدا کیا، فطرت یہ کیا۔ تم گھر بناتے ہو، بنانے کا حکم ہے بناؤ، باغ لگاتے ہو، لگانے کا حکم ہے لگاؤ، زراعت کے قابل بناتے ہو، بنانے کا حکم ہے بناؤ، پودے لگاتے ہو، لگانے کا حکم ہے لگاؤ۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے۔ سمود، سین میم دال اصل روٹ ورڈ ہے،
عربی میں اس کے معنی خود ہیں، کم پانی والا مقام، کم پانی. یہ قوم جہاں پاتی ہیں وہ پانی کی قلت تھی، وجہ کچھ بھی ہوگی. اگر معنی کے لحاظ سے سوچے تو لغات بتانے والوں نے بتایا یہ. تو اب اس میں اس جیسی چیزیں ذکر کیے. آج بھی سائنسی دنیا کہتی ہے کہ درخت خوب لگاؤ، فلاں کرو پانی کے لیے، پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے. تو کسی واقعے میں نے اس واقعے کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس زمین کے اندر تم کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا، طاقت دی، اہلیت دی، صلاحیت دی. یہ نعمت خداوندی ہے تمہارے پاس، اللہ کی نعمتیں. اللہ باقی رہنے سے رہ رہے ہو، جی رہے ہو. لہذا شرک کیوں؟ فاستغفروہ، ایمان لا لو، معافی مانگو، استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، اب تک جو غلط ڈھنگ کی زندگی تھی، فکر غلط تھی، پچھلی زندگی کے غلط عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاؤ، ہاتھ اونچے کرو، توبہ کرو. ان ربی قریب، میرا رب قریب ہے، بندوں سے قریب ہے. بندے کی دعا سننے سے تم استغفار توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بندے کے بالکل قریب ہے. دو پہلو ہے نا. کہاں اللہ ہے؟ کہاں اللہ؟ وہاں ہے جہاں تم ہو. اینما کنتم، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے، کیفیت بلا کیفیت کے. اس طریقے سے ہے ایسا نہیں، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی. دوسرا پہلو، اللہ تعالیٰ قریب ہیں کہ تمہاری سنتے ہیں. صحابہ زور زور سے چیخ کر دعا کرنے لگے. ایک معرکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ تبارک تعالیٰ کو بہرا سمجھتے ہو؟ اعوذ باللہ، آہستہ دعا کرو. قرآن نے جگہ جگہ سے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دو چیزوں کو ملحوظ رکھو، دعا کی قبولیت ہونا. تو ایک بار نہیں، کئی جگہ ذکر ہے، بار بار ہے. پہلے عاجزی انکساری والی کیفیت بناؤ، بے بسی والا اظہار کرو اپنے طرف سے. خود کو بے بسی والا کیفیت کا اظہار کرو گے تو اس کی کبریائی والی کیفیت کا اظہار ہوگا، اس کی بڑائی کا اعتراف ہوگا. سب کچھ کرنے کی طاقت اور قوت اس میں ہے، حقیقت میں ہے، لیکن تسلیم کرنا ہے. وہ تسلیم کرنے کے لیے عاجزی انکساری کیسا کیسا کرنا، دل کے اندر رقت پیدا کرو. یہاں تک فرمایا اب کو تباکو، روتے جاؤ. رونا نہیں بھی آیا تو رونے کی جیسی کیفیت پیدا کرو. کوئی روتا ہے آج کل کے اس میں، آپ لے لیجئے موبائل سے اس کی فوٹو، پھر بعد میں ملاحظہ کیجیے صورت کیسی بنتی ہے. ایک مولانا حلال میں گزرے اور کہنے لگے میں سیتاپھل نہیں کھاتا. وہ کیوں نہیں کھاتے؟ ساری چیزوں کی، بلکہ سائنسی اعتبار سے ہر چیز کی حقیقت کو جاننے کی بڑی طاقت تھی، صلاحیت تھی. بعض سائنسدان تک ان کے پاس آ کر کئی بحثیں قرآن اعتبار سے بحثیں کر کے جانکاری لیتے تھے. پوچھنے پر کہے سیتاپھل منہ میں ڈال کر اس کے بیج کو الگ کرنے کے لیے انسان کے جو ہونٹ اور دانتوں کو، جبڑے کو جو ادھر سے ادھر کرتا ہے، تو فوٹو لے کر دیکھو تو لنگور کے جیسی قریب قریب شکل نظر آتی ہے. میں اسی شکل میں کھاتے وقت پہ کوئی کسی کی نظر پڑے، میری شکل اس طرح ٹیڑھی بنگی ہو جائے، لہٰذا میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے میں سیتاپھل نہیں. یہ وجہ. خیر وہ کیفیتیں ہوں گی، لیکن ان کیفیتوں میں تو انسان آگے بڑھ رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چہرہ خوبصورت فلاں ہے،
لیکن بارگاہ خدا بندی میں رونے کی جیسی کیفیت پیدا کرو تو دو ہی شرطیں رکھے. طریقہ خود بتا دیا اللہ تعالیٰ. تضرع، ان کے عاجزی انکساری والا معاملہ، حقیقی طبعی نیچرل ہونا، ابھی نہیں اس کی نظر پڑیں گے کریں گے، یہ احساس ختم کرنا. اس کے دیکھنے سے مجھے ہونے والا کیا ہے، اس کے نہیں دیکھنے سے مجھے ہونے والا کیا ہے. اس لیے یہ احساس پوری طرح ختم ہو جاتا ہے نماز تہجد میں. کوئی یہ کیفیت دیکھنے کے لیے آتا نہیں ہے، اس لیے اس میں قبولیت کے چانسز سب سے زیادہ بتا دیے گئے. یعنی ریاکاری والا پہلو نکل جاتا ہے، خود کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، پیش کرنے کے لیے اٹھتا ہے وغیرہ. تو ان ربی قریب، تو دیکھو میرا رب بالکل قریب ہے بندوں سے، وجود کے لحاظ سے بھی جو بلا کیفیت ہے، رحمت اور مہربانی کرنے کے اعتبار سے بھی نہ صرف قریب ہے بلکہ جب تم صرف کہو پھر اللہ کو پاؤ گے مجیب ہے، قبول کرتا ہے. تب بات یہ ہوگی تم پوری طرح عاجزی انکساری کے ساتھ سب کچھ اس کو مان کر وہی مانو اور قریب ہو جاؤ. وہ قبول کرتا ہے تو تمہارے اوپر ذمہ داری، تو اللہ تعالیٰ تمہاری قبول کرتا ہے اس لیے مجیب ہے، اور تم بھی مجیب بن جاؤ، مجیب اللہ بن جاؤ، اللہ کی قبول کرنے والے، مجیب اللہ بن جاؤ، اللہ کی قبول کرنے والے. اللہ نے وہی ذکر کیا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو تو میں قبول کروں گا. فاستجیبوا للہ ورسولہ، لیکن تمہارے لیے کرنا ہوگا اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کے فرمان کی وضاحت بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو تم قبول کر لو، اپنا لو، اس طریقے اور ڈھنگ کو مان لو. اب قوم نے کیا کہا؟ ساری قوم میں مشہور، معروف، نیک، شریف، دیانتدار، بلکہ اس کی وضاحت سورۃ الشعراء پارے 19 میں اور وضاحت کے ساتھ، رسول امین، رسول امین، رسول امین، رسول امین، یہ سارے واقعات کے ساتھ. ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت سے پہلے امین صادق، امین صادق، امین صادق. ان کی شخصیت کے اندر کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں، پورے دیانتدار، مخلص، صالح، ہر نبی. جب یہ ذکر کر دیے تو ایسے شخص سے یہ چیز، اب تک جو کچھ تم طریقے زندگی گزار رہے ہو یہ غلط ہے، ہمارے بڑے گزارتے تھے وہ غلط تھے. آگے بڑھ کر پوچھے کیا ان کے ساتھ یہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جانے. یہ طریقہ، یہ فکر غلط. تو فوراً قوم نے کہا اے صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، آپ یہ اعلان کرنے سے پہلے، بت پرستی کو چھوڑنے کا اعلان کرنے سے پہلے، یہ عادت و اطوار و طریقے، طرز زندگی جس کے اوپر ہم قائم باقی ہیں، ان تمام کو بدلنے کا جو ذکر کر رہے ہو، نہ صرف ذکر کر رہے، وارننگ بھی دے رہے، اس لیے کہ ہر پیغمبر نذیر ہے. ہر پیغمبر کا سب سے پہلا کام وہی ہے، نذیری ہے، نظارت ہے. سن لو ورنہ ایسا ہوگا، سن لو ایسا ہوگا، وہ سامنے گڑا ہے، سنبھل کے جاؤ نہیں تو بھگتو گے. یہی طریقہ تھا. جب یہ کہنے لگے تو کہنے لگے اے صالح، قوم کے بزرگ، سمجھدار، صاحب اقتدار، اہل قیادت سب جمع ہو کر کہنے لگے اب تک تو ہم میں، ہمارے ذہنوں میں آپ کے بارے میں بہت بڑی امیدیں رکھے ہوئے تھے. ہماری قوم میں اتنا نیک، شریف، صالح، دیانتدار شخص ہماری قوم کے لیے بڑا کام اور نام کرنے والا ہوں گا،
مشوروں میں فلاں میں بڑی امید افزا تھے. رجا مانے امید. فینا مرجون بڑے امید افزا شخص تھے اس سے پہلے. اب جو بحیثیت نبی کا دعویٰ کر کے وہ اقرار نہیں کر رہے تھے. وہ ترجمہ یہ چھوڑا بحیثیت نبی کا دعویٰ کر کے جن باتوں سے ہمیں روک رہے ہو برا کہہ رہے ہو اس سے پہلے تک بہت نیک تھے. جھوٹ کا شائبہ تک نہیں. ابھی ان کے مطلب کے عقیدے کے خلاف نکل گئی تب جھوٹا کہنے لگ گئے. یہ بھی کہہ دیا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا. اتنہانا ان نعبد یہ قرات یہ بھی ہے اتنہانا اننا نعبد ما یعبد آباؤنا. اور آپ کو قرات مشہورات پڑھنا ہے معنی میں کوئی فرق نہیں. ہمارے باپ داداؤں سے جو طریقہ چل رہا ہے پرستش کا طرز زندگی کے گزارنے کا کہ ان چیزوں سے کے اوپر ہم جو چل رہے ہیں جو پرستش کر رہے ہیں پوجا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اتنے سارے مفہوم نہ جانے پورے مفہومات ہیں. عبد اور عبادت کے اندر زندگی کے پورے طریقے جو کر رہے ہیں کیا آپ ان سے روک رہے ہیں؟ یعنی سوال ایسا یعنی نہیں روکنا ہرگز نہیں روکو گی. یعنی ہم رکنے والے نہیں. اب تک یقین تھے آپ کی نیکی اور شرافت کے اوپر. اب وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا جن بدعتوں کی آپ دعوت دے رہے ہیں پیام سنا رہے ہیں اصلاح کا نام دے رہے ہیں اب تو ہم کو اس میں شک پیدا ہو گیا. یعنی آپ کی نیکی شریف ہونے عقل مند انسان ہونے کے بارے میں خود اب شک ہو گیا. الفاظ دیگر صحیح فہم والے سمجھدار آدمی معلوم نہیں ہوتے ہو. ہر قوم نے اپنے نبی کو مجنون کہا. جو ان کے طرز کے خلاف معاملہ ہو گیا دنیا ان طریقے پہ چل رہی اس سے ہٹو بول رہے ہیں. یہ کوئی عقل والی بات ہے. جب عقل والی بات نہیں ہے تو ترجمہ کیا نکلا ہے؟ یہ مجنون ہے دیوانہ ہے نہ جانے کیا کیا ہے. صالح علیہ السلام نے سنائے میری قوم دیکھو ایک اور طریقہ حکمت کا نکالا. تم انکار کر رہے ہو نبی نہیں مان رہے ہو تمہارا انکار غلط ہے. میرا نبی کا ہونا صحیح ہے یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھو اس طرح ذرا غور کرو اگر میں حق کے اوپر ہوں دلیل کے اوپر ہوں معجزات کا بھی اظہار کرتے رہے حق کے اوپر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نوازش میرے ذریعے سے کیے تمہارے لیے کر رہے ہیں اور مجھ کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا اپنی مہربانی سے تم میں سے مجھے انتخاب کیا ہے. اگر میں تمہاری مخالفت کی وجہ سے رک جاؤں گا نافرمانی کروں گا یعنی ان کو ایک توقع یہ تھی ہمارے یعنی مشرکانہ طریقے کے اوپر ہی دیندار کہلاؤ گے. اگر میں ایسا کر لوں گا تو اللہ کا عذاب مجھے بھی پکڑے گا. اس وقت تم تمام کے تمام مل کر بھی میری مدد نہیں کر سکو گے اس لیے کہ ساری کائنات کا خالق مالک وہ ہے. تمہاری مدد نہیں رہتی سوائے نقصان کے گھاٹے کے کچھ نہیں ہے. واقعات کی تفصیل بنی اسرائیلی یہودیوں کی تفصیل میں واقعات میں بہت ساری کئی ایک مفسروں نے تفصیلات کو بھی ضمن میں ان چیزوں کو میں بھی ذکر نہیں کرتا. بات اتنی نہیں گزری زمانے تک گزری. پھر اس قوم کے ساتھ استعمار حکم کے اندر یہ بھی ہے اس قوم کی عمریں بھی زیادہ تھیں. عام عمر 300 سال چھوٹی عمر میں جس کا ہوتا تھا 300 سے 1000 برس کی عمروں کا تذکرہ ملتا ہے. زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر اپنی قوم سے بیزار ہو اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ان واقعات سے ہے.
ہوا ہوں گا، واقعے کے خلاف بھی نہیں پڑتی بات۔ اس بستی سے نکل پڑے صالح علیہ السلام، دریا کے کنارے پر پہنچے، ایک شخص کو دیکھا، علیہ سلیک ہوئی۔ تعجب والی بات یہ تھی کہ بڑے آسانی سے دریا کو پار کر رہا ہے، کوئی مشقت نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے پوچھے کون ہے؟ میں فلاں ایک مقام پر رہتا تھا، اللہ کا عذاب آیا، ساری قوم ہلاک و برباد ہوئی، ساری نافرمان تھی، میں تو اطاعت و فرما برداری نیکی پر تھا، اللہ نے مجھے بچایا۔ اب میں جب مجھے رزق کی ضرورت پڑتی ہے، دریا نے ندی، دریا پار کر کے جاتا ہوں، پانی میں ڈوبتا بھی نہیں ہوں، آسانی سے قدرت آسان کی ہے۔ کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام جزیرے نما شکل میں، پھر اطاعت و فرما برداری میں لگتا ہوں، فلاں آپ بھی ادھر گئے، فلاں ایسے ایک اللہ کے بندوں سے ملاقات کروائی اللہ نے۔ ہم کہیں گے ہوتی کچھ بھی نہیں ہے، کرواتے ہیں، فقیر بھی آپ کے پاس آتا نہیں ہے، حقیقت ہے اللہ تعالیٰ بھجواتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر چیز ایسی ہو گئی، یہ ہماری سمجھ ہے، یہ ہونے کے پیچھے کروانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ پھر انہوں نے اللہ کے بندوں کی قوم کی جانب سے مشقتوں کے برداشت کر کر اطاعت کے اوپر مشقتیں اٹھانے کی تفصیلات ان سے لے کر پھر ارادہ پختہ کیے۔ اس واقعے کو ہم اس لیے ذکر بھی نہیں کرنا، آپ اپنے منصب کو چھوڑ کے کیوں نکلے؟ منصب کو چھوڑ کر گئے نہیں، بیزارگی کا قوم سے اظہار کرنے کے لیے نکلے، پھر آئے، آنے کے بعد قوم میں رہ کر اور بات آگے بڑھے۔ تو بات جب آگے بڑھی تو آخر میں اس میں ایک سمجھدار شخص جس کا وزن تھا کہنے لگا چلو آخر کوئی نشانی، صورت کے نشانے اتنے کہ خود اعتراف کرنے لگے تھے، جو معجزات کی شکل تھی، معجزہ بتا دو۔ نظر ڈالی ادھر ادھر، ایک بڑی چٹان تھی، فوراً کہہ دیا اس نے، اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکلنا، جو گاب ہونا، گاب کی بھی اس کی مدت ختم ہونے کو رہنا، اس سے نکلنے کے بعد بچے کو جنم بھی دینا۔ دعا میں فطرت کے تقاضوں سے ایک چیز بنا دی اللہ تعالیٰ نے، ایسی چیزوں کی دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے، آگ جلاتی ہے بچاتی نہیں، آگ جلاتی ہے بچاتی نہیں۔ آپ آگ میں کود جا کر کہنے لگے اے آگ تو مجھے مت جلا، یہ مطالبہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کرتے ہیں، نمونہ پیش کر دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا، پانی ڈوباتا ہے بچاتا نہیں، پانی نجات کا ذریعہ بنا دے، واقعہ ہے۔ ایسے کئی چیزیں ہیں، قدرت کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، لیکن انسان کو فطرت کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، فطری چیزوں کے ملحوظ رکھتے ہوئے کرنا۔ ایک بوڑھا ہے تمنا کر لے میں پھر جوانی میں لوٹ جاؤں، فطرتیں چلے گی، جبکہ قدرتیں بتا دیا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو 120 سال کے ہونے کے بعد پھر آپ کی عمر کو جب پیچھے پلٹایا، حضرت زکریا کو ان کے اہلیہ کو پیچھے پلٹایا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، وجہ بھی بتا دی، كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، ہر نیک کام میں سب سے آگے بڑھتے تھے، رکاوٹیں دنیا کی پریشانیوں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، ہمیشہ ہمارے جناب میں بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، دعائیں کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، کبھی اللہ تعالیٰ کی امید سے پر امید ہو کر رحمتوں کو طلب کرتے ہوئے، کبھی اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خوف رکھ کر، رہبا
हैबत खाते हुए, डरते हुए। पैगम्बरों का यह अमल था। जब आपकी उम्र को पलटाए तो हज़रत सारा माँ बनी, हज़रत हाजिर माँ बनी। फिर उसके बाद इन दोनों के वफात के बाद फिर एक शादी किए, फिर उनसे 6 मर्द लड़के हुए। लड़कियों को गिनती में नहीं लाते क्योंकि नसब औरतों से नहीं बनता, साबित नहीं होता, इसलिए गिनती में नहीं लाते लड़कियों का तस्करा। नसब का मामला लड़कों से है। तो इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम 8 बच्चों के बाप थे। लेकिन पैगम्बरी का जो सिलसिला है हज़रत ईसा हज़रत याकूब से, इसलिए इसकी शोहरत है वगैरह वगैरह। तो उस वक्त उसने कह दिया कि इससे उठने निकाले। सबके सब मुशाहिदे में, मुनाजरे में आप 2 रकात नमाज पढ़े, दुआ के लिए हाथ उठाए, बता भी दे इन्ना रब्बी करीब मुजीब ऐलान किए थे, ऐलान करवाए थे अल्लाह ताला आपसे। तो रब कितना करीब है, कैसे कबूल फरमाते हैं। वो चट्टान शक हुई, ऊँटनी बाहर आई, आम ऊँटनियों से ज़्यादा कुछ अजीब सी भी थी। इतनी भारी भरकम, आमतौर पर ऊँटनियाँ हुआ नहीं करते। जब दूध देती तो इतना देती। वो 900 से 1500 फैमिलीज़ का तस्करा मिलता है आपके कौम में। हर एक के घर के लिए दूध भी काफ़ी होता। जब पानी पीती तो सारे तालाब का जो उस बस्ती के लिए पूरा पी जाती। उसकी तफसील यहाँ पढ़ने आगे आएंगी, कुरान के दूसरे पारों में है। उसको देखकर दूसरे जानवर, दूसरे कौन थे, सब काफिर थे, उनमें हैबत पैदा होती थी। उसकी तफसीलात हैं। एक वजूहात के साथ तो बहरहाल होने के बाद जिसने दावा किया था उसके चंद साथी यही मान तो लाई, और दूसरी कौम और उनका इनकार बढ़ते चले गया। तो उस वक्त फरमाए हाज़िना खुतला, देखो ये ऊँटनी है तुम्हारे लिए निशानी, इबरत, मोजिज़े के तौर पर। फिर उसके बाद ये शरारत करने लगे, फज़रूहा, देखो उसको हाथ नहीं लगाना, बुरे इरादे से छोड़ दो उसको, जो खा रही है अल्लाह का खा रही, तुम्हारा नहीं। फिर अर्ज़िल्लाही, जो अल्लाह की ज़मीन है। अब प्लानिंग चलने लगी, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। कई मसाइल हमारे लिए पैदा हो रहे हैं। वो तो नाफरमानी में थे। वला तमस्सुहा बिसूइन, फरमा दिया बुरे इरादे के साथ हाथ नहीं लगाना, अच्छे इरादे के साथ जाओ हाथ लगा लो, क्या करते थे, दूध भी ले रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो फयाखुज़कुम अज़ाबुल क़रीब, बहुत जल्द अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाएगा। अल्लाह ने बतला दिया था। कहते हैं कि जिस वक्त इन्होंने तदबीर कर कर आखिर हुआ, उस ऊँटनी को काट दिया, उसके पैर काट दिए, जो अंजाम वासो हुआ, अब वो जिंदा नहीं रही। आप उस वक्त वहाँ पर बस्ती में रहते, कहीं गए हुए थे, आते जब देखे और कह दिया तमत्तऊ फी दारिकुम सलासता अय्याम, 3 दिन तक ही तुम अपने घरों में ज़िंदगी गुजार सकोगे, उसके बाद अज़ाब का आना पक्का है। वादुल गैरु मकज़ूब, ये झूठा वादा नहीं है। चुनांचे पहले दिन चेहरे में तमाम की सूरतों पर एक जर्दी सी कैफियत आ गई, पीलापन, ऐसा बीमार, कई दिन के बीमार वाले के चेहरे पर आ जाती है कैफियत। फिर दूसरे दिन सुर्खी, लाल लाल जैसी कैफियत हो गई। तीसरे दिन सबके चेहरे सियाह पड़ गए, सबके चेहरे सियाह पड़ गए। जब ये अलामतों को देखा, उन्होंने अलामतों को देखा तो अब मरना यकीनी दिख रहा है, तो सभी मरेंगे अब। तो अपनी खबर आप खोद लो, अपने अपने घरों में गड्ढे भी खोद ली। अगर ऐसा हो जाए तो गड्ढों में गिरेंगे, यही खबर बनेगी, इसलिए कोई आने वाला तो नहीं है। 3 दिन इधर तकमील हुए, अभी हुआ नहीं कुछ असर।
فوراً خوشی سے نکل کر گھروں کے باہر نکل کر مذاق اڑانے لگے پیغمبر صالح علیہ السلام کا. اسی وقت یعنی 3 دن کمپلیٹ ہوئے ہوتے ہی 4تھا دن شروع ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا جبریل علیہ السلام کو وحی لانا عذاب کا لانا. یہ 2 کام جبریل امین علیہ السلام کے تفویض ہیں. تو ایک شکل میں متشکل ہو گئے, ایسی شکل جو انسان دیکھنے کی اس میں صلاحیت نہیں, کیونکہ اب عذاب والے فرشتہ بن کر آئے ہیں. وہ سارے مغرب سے مشرق تک ان کے پنکھ گھیر لیے گئے. ان کے چہرے والی کیفیت ایسا گویا کہ آسمان کو لگ رہا ہے سر. ہیبت میں آ رہے, سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوئے. نہ گھڑے تو خود کے رکھے تھے. تو اللہ نے حکم جو بھیجا تھا کہ جملہ نکالو, یعنی اللہ کے حکم سے تم مر جاؤ. قرآن نے بتایا ہے روح کیا ہے, کہتے نا قل هو امر ربی. حیات انسان کی اللہ کا حکم ہے اس لیے زندہ ہے, موت اللہ کا حکم ہے اس لیے مرتا ہے. اس کے تحت پہ اسباب وغیرہ ایک الگ چیز ہے. اب آپ کے جو جملے میں جو ہے وہ حکم کن فیکون کا معاملہ اللہ کا حکم ہے. تو اس کیفیت میں جو ہی آپ یوں بیٹھے گھٹنوں کے بل اس طرح گر کے, تو پھر وہ آواز جو بھیانک تھی اس آواز کو اخذتہم الرجفۃ کہیں آیا قرآن میں اس قوم کے لیے, یہاں صیحۃ کا لفظ ہے. جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آیا تو ہم نے صالح کو, ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے بچایا. اس دن کے رسوا کن عذاب سے ان کو محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ جب کریں گے تو وہ قوی اور عزیز ہیں, کون روکنے والا ہے. لیکن ظالموں کے لیے الصیحہ, جو اللہ کا جو فرمان سنے ان کے لیے تو عذاب کی شکل بننا ہے. تو اتنی بھیانک بڑی آواز تھی کہ وہ سب کے سب فاصبحوا فی دیارہم, سب کے سب اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے تھے. یوں پڑھتے ہی وہ آواز کی جو کیفیت تھی, آج بھی بڑی جھٹ طیارہ اگر گزرتا ہے بڑا بڑا, کھڑکیوں کے آئینے پھٹ جاتے ہیں, دیواریں ہلنے لگتی ہیں. تو ان کے جو مکانات تھے ساری چھتیں ان کے اوپر گر بھی پڑیں تو خبر بھی بنی. تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو ایسا ہو گئے جو کالم یغنو فیہا, اس لیے کہ کوئی چیز بستی ہلاک ہو گئی تو آثار قدیمہ رہتے, کھنڈے رات رہتے, فلاں رہتے. پورا زمین دوز کر دیا قدرت نے خود, نام و نشا نہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی انسان تھا ہی نہیں, بستا نہیں تھا, یہاں بستی تھی. آپ کھود کے دیکھ لو, آثار قدیمہ نکل جائے. یہ تاریخ کی بنیاد وہی ہے. ایک چیز نکلی اس میں اندازہ کرتے, یہ اتصال کیے, یہ چیز دکھی, اس سے اندازہ لگائے کہ ان کی زندگی میں ایسا پہلو تھا, ان کی تہذیب ایسی تھی. میں اس مضمون کا طالب علم بھی رہا ہوں. یہ کیا ہے, الا ان ثمود کفروا ربهم, بات ختم ہو گئی. اب اس امت کو بتائیں, دیکھو یہ سمود اپنے رب کے نافرمان تھی, اس امت کے لوگوں کو بتانا یہ نافرمانی والا اختیار نہ کرو. اللہ بعدا لثمود, اس سمود کے لیے ہلاکت و بربادی ہی ہو گئی. بات ختم. پھر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا پیغمبر اور 2-3 واقعات کا تذکرہ چلتا رہے گا. سبحان اللہ.